بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ توکل اور رضا بالقضاء، یہ ہیڈنگ ہے پیج 207، اور حدیث اس کے ضمن میں آگے آئے گی جا کے، جو کہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنے گی۔ اس میں اس کا کچھ اعادہ بتایا گیا ہے، کچھ اس کا مقدمہ بتایا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ معرف حدیث سے نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ توکل اور رضا بالقضاء، ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو اور جو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے حرف، ذریعے اور راستے ہیں۔ جس طرح کہ گھروں میں پانی جن نلکوں کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے، بلکہ کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی سے لو لگانا چاہیے، اس کی قدرت اور اس کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف ہونا اور اس سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔ توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے، ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، خاص کر سید المرسلین حضور اکرم اور آپ کے صحابہ کرام اور ہر دور کے عارفین کاملین کا توکل یہی تھا۔ یہ سب حضرات اس کارخانہ ہستی کے اسبابی سلسلے کو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے ماتحت اور اس کے حکم کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، اور اسباب کو پانی کے نلکوں کی طرح صرف ایک راستہ اور ذریعہ ہی جانتے تھے، اور اسی واسطے وہ ان اسباب کے استعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل کا پورا لحاظ رکھتے تھے، نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ گاہ بگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات دکھاتی رہتی بھی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ کے ساتھ۔ پہلا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس سے عزت و رفعت، وہ موسن غم و خار ہمارا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کس درجے زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت،
وہ محسن و غم خار ہمارا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔